یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نہایت ہی بلا ہے، خدا بے حد ستائش کے لائق، خدا تمام تعریف اور حمد کے لائق ہے۔ آؤ ہم خدا کو مبارک کریں، کیونکہ وہ اصل سے اب تک ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی شہزوری کا پھل ہیں۔ خدا کا شکر ہو۔ سوائے پاک روح کو زوردار تالیوں میں ویلکم کریں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، ویلکم پاک روح ہالی اسپرٹ۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کا کلام سیکھیں، ہم خدا کے پاک کلام سے بہت کچھ اپنی زندگی کے لیے جو ہماری راہ کی روشنی ہمارے قدموں پہ چراغ ہے سیکھتے ہیں۔ تو آج ہم نے میسیج سیکھنے سے پہلے یہ جاننا ہے کہ ہم جب پچھلی منگل میٹنگ کے اندر تھے تو ہم نے کون سا میسیج سیکھا تھا؟ کچھ یاد ہو تو؟ ہاں جی، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا آسان ہے۔ سوئی کا ناکہ جو بیان کیا گیا تھا ایک جگہ کا نام تھا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج خدا ان کا کلام ہمیں ایک اور میسیج دینے کو ہے۔ آئیں خدا کے خوبصورت کلام پاک کے لیے خدا کا شکر کرتے ہوئے کھولیں گے پاک کلام، اور پاک کلام میں سے ابار کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 21 آیت سے خدا کا کلام سیکھیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں سے ابار کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 21 آیت۔ اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اور اپنے اوپر لاتے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا، تو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ آمین۔ کلام پاک کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا کے کلام میں ابار کی کتاب میں سے آج وہ کلام جو خداوند وقت کے مطابق ہمیں بخش رہا ہے کہ یہ قربانی کے بارے میں ہے، کہ وہ قربانیاں جو پرانے وقتوں میں خدا کی قربانی گناہ کے کفارے کے لیے دی جاتی تھی، خدا کا یہ حکم تھا اس کے لیے لازم کہ ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے پر کے سر پر رکھے، اور پھر 2 طرح کے بکرے لیے جاتے تھے۔ تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو پہلا بکرا تھا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو بیابان میں جائے، اور وہ بکرا بیچ دیا جائے۔ پھر وہ بکرا ان سب بدکاریوں کو لادے ہوئے کسی ویرانے میں، یعنی بدکاری گناہ کا کفارہ، اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دیں، چاہے اس کو جانور پھاڑ کھائیں، چاہے وہ مر جائے، چاہے وہ کس طریقے سے بھی رہے، لیکن وہ کفارہ ہو گیا۔ تو کلام پاک میں لکھا ہے کہ پھر دوسرا بکرا جو ہے اس کے لیے بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے، اسی کی 26 آیت پڑھیں۔ اور جو آدمی بکرے کو عزازیل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو، اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے، ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں، اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دے، اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو۔ اب یہاں یہ دونوں بکروں کے بارے میں کہ ایک عزازیل کے لیے چھوڑ آئے باہر، اور دوسری قربانی خطا کی جو ہے قربانی، وہ جو ہے وہ بچڑا ہو یا بکرا، یہ قربانی اس کا یہ خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے، اس کو لشکرگاہ سے پھر باہر لے جائیں، خون اس کا تھوڑا سا برتن کے اندر لے لیا جائے اور اسے کفارہ گاہ کی بازوؤں پر لگا دیا جائے، اور اس بات کی نشان دہی تھی۔ لیکن جب سے میرا اور آپ کا یسوع آ چکا ہے، اس نے صلیب پر کفارہ دے دیا، ہمیں یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن اب ہم اس کے بلیور ہیں کہ ہماری خاطر ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ لیکن یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی کھال کو
بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے گوشتر فضلات کو بھی آگ میں جلانا ہے، اور پھر جو شخص یہ کام دے سرانجام اس کو کپڑے دھونا ہے، غسل کرنا ہے، یہاں گوشت کھانے کا کوئی چکر نہیں۔ تو کس طرح سے لوگ کہتے ہیں ہمیں حوالے دو، بائبل مقدس ہمیں بیان نہیں کرتی۔ اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں اور سمجھیں تو پھر ہم سمجھ پائیں گے، ورنہ لوگ اسی طرح کی جو باتیں اپنے فائدے کے لیے ڈھونڈتے اور کرتے رہیں گے اور پھر آخر میں سزا پائیں گے۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیں ابار کی کتاب میں سے ابار اس کا 26 باب اور اس کی 23 آیت میں پڑھیں گے کہ خدا ان لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے۔ پھر 23 آیت اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا، اور میں آج بھی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا، اور تم پر ایک ایسی تلوار چلاؤں گا جو عہد چھپی کا پورا انتقام لے گی۔ اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا، اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے۔ اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو 10 عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی، اور تمہاری ان روٹیوں کو تول کر دیتی جائیں گی، اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ آمین۔ تو کلام میں ہے اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو گے بلکہ میرے خلاف چلو گے تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا۔ جب ہم خدا کے برخلاف لوگ جائیں گے تو خدا بھی ان کے برخلاف جب آئے گا، تو پھر کلام میں آگے سزا لکھی ہے، میں 7 گنا تمہاری سزا کو بڑھاؤں گا۔ اگر ایک سزا جائے گی دوسری جاری ہوگی، دوسری میں تیسری، 7 گنا۔ اور پھر لکھا تم عہد شکنی، جو عہد میں نے تم سے باندھا ہے تمہارے باپ دادا سے، اور آج اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے ہم سے باندھا، ہمیں معاف کیا، ہمیں اپنے لہو سے پاک کیا۔ اگر ہم پھر بھی عہد شکنی کریں اور شک کریں، اپنی مرضی کی وہ شریعت تلاش کریں جس سے ہمارا فائدہ ہو، تو پھر کلام میں لکھا ہے عہد شکنی ہوگی، پورا انتقام لے گی۔ جب تم اپنے شہروں میں جا کر جگہ اکٹھے ہونے پر پابندی ہے، جگہ اکٹھے ہو جاؤ گے، میں تمہیں کو وبا سے ماروں۔ وہ ہے یہ وبا جو اب ایک نیا وائرس آ گیا کہ انڈیا کا وائرس آ گیا، اب لوگوں کے اندر وہ پھیل۔ تو کسی طریقے سے بھی ہے، جو بھی سچائی ہے خدا جانتا ہے، لیکن کلام پورا ہوتا نظر آتا ہے ہمیں۔ اور کلام لکھا تم گینم کے ہاتھ میں سونپ دیا جائے۔ جب تمہاری روٹی کا سلسلہ، آج لوگ روٹی کے لیے روتے ہیں، روٹی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ کلام لکھا ہے عورتیں ایک تندور میں تمہاری روٹی پکائیں گی، اور تمہاری روٹیوں کو تول کر، آج روٹیاں تول کتنا پیڑا دیا جاتا ہے، کتنے گرام کا ہے، اتنے گرام کی روٹی 10 روپے کی ہے یا 12 کی ہے، 7 کی 8 کی، اس طرح لگا رہے ہیں، پھر بھی لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی ہم بھوکے ہیں، ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ اور کلام لکھا تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری بدکاری، تمہاری نافرمانی، عہد شکنی کی۔ جب تم نہ سدھرو گے، میرے خلاف چلو گے، تو میں تمہارے خلاف چلوں گا۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا اپنے وعدے کے مطابق انسان سے کلام کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان خدا کے کلام کو سمجھے اور سیکھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اجر اور بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آئے ایک اور حوالہ دیکھیں استثنا کی کتاب میں سے اس کا 12 باب اور اس کی آیت نمبر 25۔ اسے نہ کھانا تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے، تیرا اور تیرے ساتھ تیری اولاد کا بھی بھلا ہو۔ پر اپنی مقدس اشیاء کو جو تیرے پاس ہوں اور اپنی منتوں کی چیزوں کو اسی جگہ لے جانا جسے خداوند چن لے، اور وہی اپنی سوگتی قربانیوں کا گوشت اور خون دونوں خداوند اپنے خدا کے مذبح پر چڑھانا، اور خداوند تیرے خدا ہی کے مذبح پر تیرے ذبیحوں کا خون انڈیلا جائے، مگر ان کا گوشت تو کھانا۔ ان سب باتوں کو جن کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں غور سے سن لے، تاکہ تیرے اس کام کے
کرنے سے جو خداوند تیرے خدا کی نظر میں اچھا اور ٹھیک ہے، تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو۔ آمین۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرا اور تیری اولاد کا کیا ہو؟ بھلا ہو۔ خدا بلائی چاہتا ہے۔ تو اس طرح کا گوشت نہیں کھانا کہ جو خدا کی مرضی کے برخلاف ہو، لیکن تو یہ والا گوشت کھانا جو خدا کے مذبح پر خدا کی حضوری میں اس کے ذبیحوں کے لیے چڑھایا جائے، سختنی قربانی کا، شکر گزاری کی قربانی کا، وہ کھانا۔ کلام میں لکھا ہے جو خداوند تیرے خدا کی نظر میں ٹھیک اور اچھا تاکہ تیری اولاد کا بھلا ہو۔ بار بار کہا گیا ماں باپ باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری چوتھی پیڑھی تک۔ اور آج لوگ اس قدر کیوں رول رہے ہیں؟ آج لوگوں کی اولاد کیوں اس قدر بگڑی ہے؟ آج لوگ کیوں ذلت اور لعنت اٹھائے؟ آج لوگ کیوں لعنت اور پریشانیوں اور بیماریوں و وباؤں کے نیچے دبے ہیں؟ اس خدا کے حکموں کی نافرمانی کے سبب سے۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے، آئیں اس کا دوسرا حوالہ بھی اس کے ساتھ ہی نیچے دیکھتے ہیں، 29 آیت۔ اور جب خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان قوموں کو جو اس جگہ کو ان کا وارث ہونے کو جا رہا ہے کاٹ ڈالے، اور تو ان کا وارث ہو کر ان کے ملک میں بس جائے، تو خبردار رہنا کا ایسا نہ ہو کہ جب وہ تیرے آگے سے نابود ہو جائیں تو اس پھندے میں پھنس جائے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ یہ قومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں، میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں۔ آمین۔ خدا نے کہا میں تجھے تیرے ساتھ ہوں اور میں قوموں کو تیرے سامنے سے نکال رہا ہوں۔ اس وقت جب ساؤل کو کہا گیا سیموئیل کے اندر کہ ان لوگوں کے بچوں کو مار دینا، ان کی ختم کر دینا، خدا جانتا تھا جب یہ بڑھیں گے تو یہ بدی جو ان کے ساتھ بڑھے گی، تو انہوں نے ایسا نہ کیا، چھوٹے بچوں کو شیر خاروں پر ترس کھایا۔ خدا کے برخلاف جب ہم چل جو بھی بات ہو کلام کے مطابق تو وہ ہمارے لیے پھندا ہے۔ یہاں بیان کیا گیا کہ وہ نابود ہو جائیں، ایسا نہ ہو جب تو پھر بھی وہ تیرے لیے پھندے میں تو ان کے پھنس جائے، ان کی پیروائی کرے ان کے دیو۔ تو آج تو لوگ ان کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہیں، غیر قوموں کے ساتھ لوگ خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساڈے بھن بھرا کزن ہے، لیکن وہ خدا کے برے کو، خدا کے بیٹے کو نہیں مانتے۔ جو خدا کے بیٹے کو مانتا ہے وہ ہمارا بہن بھائی ہے۔ روحانی طور پر مسیح میں ہم سب ایک بہن بھائی ہیں، لیکن جو یسوع مسیح خدا کے بیٹے کا کفارہ نہیں مانتا، اس کی قربانی کو بلیور نہیں کرتا، وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ جو ایجاد کی ہوئی باتیں باہر سے نکلی ہیں بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہیں، وہ غیر ہیں، اور جو بائبل مقدس کے اندر ہیں وہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ اس لیے کلام بیان کرتا ہے تو ان کے دیوتاؤں کے بارے میں دریافت بھی نہ کرنا کہ کس طرح جاندے نے، کہڑے مندراں سے جاندے نے، کیسے کیسے قربانیاں چڑھاتے ہیں، کس طرح غیر قومیں کرتی ہیں، اور تو وہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی رسک نہ لینا، تانا ہو تیرا دل بہک جائے اور تو کچھ لوگوں کے جانسے میں آ کر وہ کر بیٹھے جو خدا کی نظر میں برا ہے۔ تیری اولاد کا بھلا ہونا ضروری ہے، خدا چاہتا ہے، لیکن آج لوگوں کی اولاد رول گئی ہے، لوگ برے انجاموں کے اندر پھنسے ہیں اور پھر چلاتے ہیں کہ پاسٹر دعا کریں، ہرگز نہیں، کیونکہ یرمیہ کو خدا نے کہا ان کے لیے دعائیں خیر ہی نہ کر، میں تیری سننی نہیں۔ کیسی یہ ظالم قوم ہے، کیسے یہ بے وقوف لوگ اور عقل سے پیدل کے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کا منہ رکھنے کے لیے کہ اپنی شان جھوٹی بنانے کے لیے خدا کے حکم کو جھٹلاتے ہیں، جبکہ خدا فرماتا ہے ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کریں یہ قومیں کس طرح اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی، میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ جب وہ 1 2 4 دفعہ ان کے ساتھ ان کی محفل میں رہے گا تو اس کا ایٹومیٹک بہت سارے لوگ بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ سیکھنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت و دعوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کو وہ مولک کی نظر چڑھاتے ہیں، چھوٹے بچوں کی قربانیوں کو فارے دیتے ہیں، وہ شگون مانتے ہیں، وہ بری ایسی سوچیں اور کام کرتے ہیں جو خدا سے ہٹا کر اپنا دھیان بہت ساری ایسی چیزوں پر لگا دیتے ہیں جو کہ ہیں ہی نہیں، جو ان کی سوچ کے مطابق ہیں لیکن ہیں ہی نہیں۔ تو خدا زندہ اور سچا آسمانوں کا خدا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ انسان کی طرح سب طرح سے حفاظت کرتا ہے، لیکن بہت سارے سارے لوگ آج بھی بھٹک کر ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کو ان کے حکموں کی نافرمانی کے سبب سے مل رہی ہوتی ہے سزا تو وہ کہتے ہیں کہ خدا تو ہماری سنتا نہیں، کیونکہ خدا بھول گیا، لیکن نہیں، یہ نافرمانی کا سبب، کیونکہ پہلے کہہ دیا خدا نے کہ میں کیا کروں گا، اس وعدے کے مطابق لکھا ہے خدا کے کلام میں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب تو ایسا کرے تو میں گینم کے ہاتھ پہ تجھے کروں گا، وبا چپٹی رہے گی، اور تیری اولاد کا بھلا اگر تو چاہتا ہے تو پھر خدا کے حکم کو مان۔ آج اگر لوگ نہیں نہ مانتے
तो सज़ा तो बराबर मिल रही है, लेकिन समझे तो एक और सज़ा भी मिलेगी। वो ये दुनिया की सज़ा, दुख तकलीफ़ें, मुसीबतें, टेंशनें, परेशानियाँ, बीपी, ये वो सब चीज़ें किसका सबब है? हम इन्हीं का, खुदा से दूरी का, खुदा से दूर रहना। बीमारी आना भी ज़रूरी है, लेकिन बीमारी का जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह हम खुदा पे बिलीवर हैं उस तरह बीमारी जाती भी है। लेकिन कलाम में लिखा है 28 में कि वबा ऐसी तुझे चिपकेगी, जब तक कब्र के अंदर ना उतर जाए वबा तेरी जान नहीं छोड़ेगी, तू ऐसा नाफरमान होगा। इब्लीस बेशक इस दुनिया में रहते हुए सताता है, नाफरमानी हम भी करते हैं, कमज़ोरी हम में भी है बशर होते हुए, लेकिन हम इस बात पर पछताते, खुदा की तरफ वापस आते हैं और फिर हम अपने गुनाहों का इकरार करके जब उसे तर्क कर देते हैं तो खुदा की रहमत हम पर होती है। और बहुत सारे लोग हड्डी हैं जो बल और बलहीम की पूजा और परस्तिश करते हैं और खुदा को जानना पसंद नहीं करते, बल्कि उनका चेहरा बिगड़ जाता है और उनकी रविशें जो हैं वो रास्त नहीं होती, तो फिर वो खुदा पर देते हैं इल्ज़ाम कि खुदा अच्छा नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम अपनी करनियों के सबब से, कलाम में लिखा है, तो अपनी करनियों के सबब से इन बातों में फंसेगा। इसलिए गैर कौमों के साथ ऐसा ताल्लुक़ नहीं बनाना, इस तरह से इवेंट नहीं करने, इस तरह से उनकी महफिलें नहीं बनानी कि जिसमें तो उनकी कौमों के साथ मिलकर उनके देवताओं की या जिस किसी की भी वो पूजा करते हैं उनके बारे में पैरवी करें, जाने या उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा करें। इसलिए खुदा मना करता है। आज हमने देखा, आज हमने जाना है। आओ चीज़ों, खुदावंद ने सभी को वक़्त दिया कि एक दफ़ा तौबा करें, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा खुला है। जब तक हम मर नहीं जाते, लेकिन जब इंसान मर जाता है उसके बाद उसका दुनिया में से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। नेकी बदी और अच्छा और बुरा सोचने का सब इल्म जो है ख़त्म हो जाता है। इसलिए खुदा ने जब तक ज़िंदगी दी है, बेहतरीन वक्त है कि हम इस कलाम को समझें, सीखें, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, बस सुनना मसीह के कलाम से। खुदा आज हम सब को इस कलाम के वसीले से ब्लेस करें और बरकत बख्शे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।